اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ ظاہر ہے کہ ہماری گفتگو جو آپ حضرات کے سامنے چل رہی ہے اس میں کچھ چیزیں ہم اور مزید بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو مناسبتیں اور ہدایتیں ہمیں کی گئی ہیں قرآن مجید کے لیے، جیسا کہ ایک حدیث میں ملتا ہے کہ وَمَنْ أَحَبَّ الْقُرْآنَ فَلْيُحِبُّ الْمَسَاجِدَ۔ ہم نے پچھلے دروس میں بیان کیا تھا کہ دو جگہیں قرآن مجید کی تلاوت کی اہم ہیں، اور اس کے لیے یہ بھی ہم کو ملتا ہے کہ مستدرک الوسائل سے ہم نے ایک روایت دیکھی ہے کہ جس میں بیان کیا گیا ہے کہ جو قرآن کو دوست رکھتا ہے وہ مساجد سے بھی ضروری محبت کرے گا، اس لیے کہ ہمیں مساجد کی عظمت جو ہے قرآن سے ملتی ہے۔ قرآن خدا کا کلام اور مسجد خدا کا گھر ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے اور مسجد خدا کا گھر ہے اور قرآن خدا کا کلام ہے، دونوں ہی نور خدا ہیں، نور خدا ہیں۔ اس بنا پر قرآن دوست مسجد کا بھی دوست ہوگا، اور مسجد سے مانوس شخص قرآن سے بھی اتنا ہی انس رکھے گا جتنا ظاہر ہے کہ وہ اللہ کو چاہتا ہوگا۔ مسجد اور قرآن میں ایک الہی نورانی رابطہ ہے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس رابطے سے مربوط ہو کر ہم بھی اپنی دنیا اور آخرت سنواریں۔ ظاہر ہے کہ مسجد کا اور قرآن کا بہت ہی عظیم رابطہ ہے، ربط ہے، چونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور قرآن اللہ کی کتاب۔ جس قرآن کو ایک ایسے محافظ کے سپرد کیا گیا اور ایسے محافظ کے قلب پر نازل کیا گیا کہ جو آج وعدے کے مطابق آج بھی اپنی وعدے کے مطابق حفاظت کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ آج بھی ہمارے اور آپ کے آخری امام پردے غیب میں اس دین کی اور اس قرآن کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ادھر ادھر نہ بھاگیں، شیطانی وسوسوں میں نہ آئیں، بلکہ ہم ائمہ کے دامن سے متمسک ہو جائیں۔ جو کچھ حاصل کرنا ہے ہم ائمہ سے حاصل کریں۔ ادھر ادھر بھاگیں گے تو ظاہر ہے کہ اندھیرا کب چاہتا ہے کہ یہاں پر نورانیت ہو۔ ہر چیز کی ایک ضد موجود ہے، روشنی کی ضد اندھیرا ہے۔
ظاہر ہے کہ جہاں پر جھوٹے موجود ہیں وہاں پر سچے کی کیا قدر ہو، لیکن سچا سچا ہے، وہ اپنے ایمان سے مضبوط ہے، تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ جیسا کہ اللہ کے سامنے شیطان آ گیا، اس نے کہا ہم عبادت نہیں کریں گے، لہذا ہم یہ نہ دیکھیں کہ جو ہے کہ فلاں شخص کیا کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب آئیے مثلاً جو ہے قرآن کو یہ بھی بزرگان دین کی اور ائمہ کے وسیلے سے بیان کر دیں کہ قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے۔ آیا ہم قرآن کو حفظ کر کے پڑھیں وہ بہتر ہے، یا قرآن کو دیکھ کے پڑھیں وہ بہتر ہے؟ ظاہر ہے کہ جن باتوں کی طرف ہمیں ہمارے بزرگوں نے اور اس کے بعد جو ہے ائمہ نے اور قرآن نے ہمیں آگاہ کیا ہے، ان کو ہمیں چاہیے کہ جو ہے کہ ہم اپنا محور بنائیں۔ اس مسئلے پر بے حد تاکید کی گئی ہے، اور شاید اس کی وجہ نورانیت قرآن ہے، سے استفادہ حاصل کرنا ہے، اور یہ کہ صاحبان ایمان قرآن کریم سے زیادہ ثواب حاصل کر سکیں۔ قرآن کریم ایک نورانی کتاب ہے۔ خداوند عالم نے قرآن میں مختلف جگہوں پر اپنی کتاب کو نور سے تعبیر کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایسا نور ہے، قرآن مجید ایک ایسا نور ہے جو خالی اپنے مسجد اور خالی گھر ہی تک محدود نہیں، پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ کتنے لوگ آئے اس کو مٹانے کے لیے، لیکن وہ تو مٹ گئے، لیکن قرآن جو ہے آج بھی باقی، اور قرآن کا وعدہ ہے کہ ایسا ہے کہ تم فکر نہ کرو، ہم قرآن کو بچانے والے ہیں، ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ خداوند عالم نے قرآن میں مختلف جگہوں پر اپنی کتاب کو نور سے تعبیر کیا ہے، اور فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم انزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تمہاری ہدایت کے لیے خدا کی طرف سے محکم دلیل اور روشن نور آیا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، یعنی پس خدا اور رسول اور نور جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ صرف قرآن ہی نہیں بلکہ تمام آسمانی کتابیں جو ہے نور ہیں۔ قرآن نے توریت اور انجیل کو بھی نور کہا ہے، اس لیے کہ یہ وہ کتابیں ہیں جن پر عمل کرنے اور انسان اور دنیا اور آخرت میں کامیاب زندگی بسر کرنے میں مدد کرتی ہے، اور انسان آسمانی کتابوں کے قوانین پر جتنا زیادہ عمل کرے گا اس کی دنیا اور آخرت میں اتنی ہی زیادہ کامیابی اس کو نصیب ہوگی۔ قرآن کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب آئیے کہ قرآن کو کیسے ہم پڑھیں، تو ہمیں ملتا ہے کہ جو ہے کہ قرآن کو جب آپ دیکھ کے پڑھتے ہیں تو شیطان تلملاتا ہے، اس لیے کہ جس طریقے سے دو چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ ایک قرآن کو دیکھ کر پڑھنا عبادت ہے، اور علی کے چہرے کے اوپر نظر کرنا عبادت ہے۔
خداوند عالم نے 2 محور ہمیں دیے ہیں، اب ضروری ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 ہی چیزیں ہم کو بتائی تھی آخری حدیث میں، کہ ہم تمہارے نزدیک 2 گناہ کر چیزیں چھوڑے جاتے ہیں، قرآن چھوڑے جاتے ہیں کہ اہل بیت چھوڑے جاتے ہیں، دونوں سے متمسک رہنا، ایک سے بھی ہٹے تو یہ سمجھ لینا کہ تمہاری زندگی ذلت کی زندگی ہوگی اور تمہاری آخرت بھی ذلت کی ہوگی۔ گزشتہ مقدمے کے پیش نظر اگر کوئی سوال کرے کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنا بہتر ہے یا حفظ سے، تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ اتفاقاً اسحاق بن عمار شامی شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہی سوال کیا، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ اس سوال کا جواب میں نے بتایا تھا آپ سے کہ ہر چیز ائمہ کے دروازے سے مل سکتی ہے، ادھر ادھر کہ لوگوں سے حاصل نہ کرو، نہ ورنہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ اس وقت کہتا ہے کہ امام نے فرمایا، امام علیہ السلام سے دریافت کیا تو مولا میں آپ پر قربان جاؤں، میں نے قرآن کو حفظ کیا ہے، اب میں اس کی تلاوت اپنے حفظ سے کروں یا قرآن دیکھ کر؟ تو امام نے فرمایا پڑھو مگر قرآن دیکھ کر، کیونکہ یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ قرآن پر نگاہ کرنا عبادت ہے؟ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک شامی شخص سے جو ہے وہ بیان کیا کہ دیکھو قرآن کو دیکھ کے پڑھو، اس لیے کہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 449 پر درج ہے۔ جس کو دیکھنا چاہیے، جس کو دیکھنا ہماری بات کی تصدیق چاہیے، وہ یہ دیکھ سکتا ہے اصول کافی میں۔ اگر ہم کلام امام کی وضاحت کرنا چاہیں تو کہیں گے کہ قرآن پر نگاہ کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا یہ 2 الگ الگ عبادتیں ہیں۔ اگر کوئی قرآن پر نگاہ ڈال کر تلاوت کرے تو چونکہ اس نے قرآن پر نگاہ ڈالی ہے، اس لیے اس کا الگ ثواب ملے گا اور قرآن کا الگ ثواب ملے گا، قرآن پڑھنے کا الگ ثواب ملے گا اور قرآن کے الفاظ کو دیکھ کے پڑھنا میں، دیکھنے میں اس کا بھی ثواب ایک عظیم ثواب ہے۔ جناب ابو ذر پیغمبر اکرم سے نقل کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا النظر فی المصحف یعنی صحیفہ قرآن عبادہ، یعنی قرآن کے صفحات پر نگاہ ڈالنا عبادت ہے۔ جناب ابو ذر نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ النظر فی المصحف یعنی صحیفۃ القرآن عبادہ۔ اس حدیث شریفہ کے متن پر غور کرنے کے بعد یہ نتیجہ ملتا ہے کہ قرآن ایک اتاہ سمندر ہے جس سے ہر کوئی مستفیض ہو سکتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر تمام اولیاء اور اوصیاء انسان کے لیے قرآن ایک عظیم سفرہ الہی ہے۔ اس لیے ہر کوئی اپنا استعداد صلاحیت اور ظرف کے مطابق استفادہ کر سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ برادران اور خواہران
جو کچھ بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اگر وضو کر کے وہ بھی قرآن کھول کر بیٹھیں گے اور صرف حروف اور الفاظ قرآن پر نگاہ ڈالیں گے، تب پر بھی خدا انہیں اجر و ثواب دے گا۔ ظاہر ہے کہ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے قرآن پڑھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی اور جو ہے وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، تو وہ بیچارے کیا کریں؟ وہ تو بیچارے محروم ہو جائیں گے۔ تو ان کے لیے ضروری ہے، ان کے لیے اتنا ہی ثواب ہے کہ جو لوگ بالکل ہی قرآن پڑھنا نہیں جانتے، الفاظ کو نہیں پہچانتے کہ جو ہے کہ یہ الفاظ کیا ہیں، تو قرآن کو باوضو ہو کر جو ہے کھول کے بیٹھیں، اور کم از کم جو ہے وہ ہر سطر کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، ہر سطر کو دیکھیں، ہر سطر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے چلے جائیں۔ جب یہ عمل ہم کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے، لیکن قرآن کو ہم چھوڑ کے کنارے نہ رکھیں، بلکہ ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن کو اپنے گلے سے لگا کے رکھیں گے، تب ہمیں فائدہ ہوگا، تب ہمارے لیے یہ مستفید ہوگی، تب ہم خداوند عالم کے قریب ہوں گے، ہم لائق بندے ہوں گے، اللہ کے قریب ہوں گے، اور روز محشر یہ قرآن کہے گا کہ جو ہے کہ یہ ہم سے محبت کرنے والا ہے، ہم کو پڑھنے والا ہے۔ یہ مساجد جن میں قرآن کا حکم دیا گیا ہے، یہ مساجد بھی عظیم مرکز ہیں، ہم یہاں بھی قرآن کی تلاوت کریں، اپنے گھروں میں بھی قرآن کی تلاوت کریں، اور اپنے گھروں کو اور مساجد کو اور اپنے دل کو، اس کمرے کو، اس محل کو، دل کے اس محل کو بھی نورانی بنائیں قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے۔ لیکن ہم قرآن جب اہل بیت سے لیں گے تبھی ہم کو فائدہ ملے گا، اور اگر قرآن ہم نے ادھر ادھر سے لے لیا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ ہم کو کچھ نہیں ملنے والا ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔